کے پاس دفعہ 144 کے نفاذ کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی۔ حکومت پنجاب نے بتایا کہ دفعہ 144 کا نفاذ آج ختم ہو گیا ہے۔ میں نے عدالت کو بتایا کہ دفعہ 144 کے نفاذ کے نتیجے میں درجنوں FIR ہوئی ہیں۔ کچھ میں نے ثبوت لگا دیے ہیں جو رجسٹرار آفس نے اعتراض لگایا ہے۔ میں ان FIR پہ رلائی کوئی نہیں کر رہا، نہ میں نے کوئی کویشمنٹ کرانی ہے۔ عدالت کو بتانا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن یا سیاسی انجینئرنگ کہاں ہو رہی۔ علاوہ ازیں عدالت کو بتایا کہ ڈیٹینشن آرڈر جو ہیں 4770 ڈیٹینشن آرڈر جاری کیے گئے PTI ورکرز کے، اور 3511 لوگ رہا کیے گئے۔ آپ اگر آئین اور قانون اجازت دیتا ہے تو کریں، لیکن یہاں نظر آ رہا ہے کہ MPO بھی اور دفعہ 144 کا نفاذ بھی یہ سیاسی بنیادوں پر کیا جا رہا ہے۔ عدالت نے اعتراض دور کر دیا، باقاعدہ آئینی درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے منظور کر لی، نوٹسز جاری کر کے جواب مانگ لیا ہے، ایڈوکیٹ جنرل کو معاونت کے لیے طلب کر لیا ہے، اور میں نے خاص طور پر کہا کہ 144 کے نفاذ کے بعد جتنی FIR درج ہوئی ہیں ان کا ڈیٹا عدالت کے سامنے پیش ہوا جائے۔ عدالت نے یہ بھی ہدایات جاری کر دی ہیں پنجاب حکومت کو کہ جتنی FIR 144 کے نفاذ کے بعد درج ہوئی ہیں وہ سارا ڈیٹا پیش کیا جائے۔ 144 کا نفاذ جو ہے آج سے ختم ہو چکا ہے، مگر یہ پھر دوبارہ 144 کسی وقت بھی لگا سکتے ہیں۔ عدالت کو یہ بھی بتایا اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل نے کہ کابینہ کی منظوری سے لگایا گیا ہے۔ میں نے عدالت سے گزارش کی کابینہ کو کیا یہ اختیار ہے اس طرح کا کہ آپ پورے پنجاب کے اندر نقل و حرکت بند کر دیں، آئین کے آرٹیکل 15، 16 اور 17 کی خلاف ورزی ہو۔ کیس کی سماعت جولائی کے غالباً پہلے ہفتے میں کہا ہے، ڈیٹ ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا۔ السلام علیکم، محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر ہے خدمت ہے۔ 25 جون 2024 منگل کا دن ہے، بہت ہی اہم دن ہے۔ ایک لاہور ہائی کورٹ میں بہترین آرڈر، دو بیسیکلی ہیں۔ کرغستان کے حوالے سے معاملہ میں نے اٹھایا تھا اور دفعہ 144 کے نفاذ کا۔ پروگرام کے شروع میں آپ نے دفعہ 144 کے نفاذ کے کانٹیکس میں کیا کیا ڈیٹا مانگا، کیا کیا ڈیٹیلیں مانگی، وہ ساری میں نے دے دی، میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا۔ اس میں عدت کیس کا فیصلے میں ضمانت پکی، سزا سسپینڈ ہونا بنتی ہے، کوئی جواز نہیں ہے۔ آرگومنٹ جتنے بھی آئے ہیں سارے آپ کے پاس آئے ہیں، میں کوئی زیادہ دلائل نہیں دوں گا، آپ تک کچھ چیزیں میں نے بتا دی ہوئی ہیں۔ لیکن سب سے اہم جو سماعت ہے وہ جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس جو ہے وہ آڈیو لیکس کے حوالے سے ہوئی ہے۔ پھر ملکو نے اپنا ایک ورژن دیا ہے اپنا کیس کے کانٹیکس میں، جو نیا گانا، جو نئی پریس کانفرنس ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی اس پہ گفتگو ہوگی۔ سب سے عاملہ معاملہ جو ہے وہ ہے مخصوص نشستوں کا۔ آج بڑا بھاری دن ہے۔ جسٹس قاضی فائز اسحاق علی بہت مشکل ہو گیا ڈیفینڈ کرنے، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ، اتنی کلیئرٹی کے ساتھ سوال پوچھے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا کردار، دھاندلی، یعنی 8 فروری کے دھاندلی کے حوالے سے درخواستیں سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہیں، وہ لگوانے کے حوالے سے بات، اور اب میں تقاضا کرتا ہوں کہ اس کو لگایا جائے۔ وہ بات واضح آنی چاہیے، بہت ہو گیا ہے، بہت ڈیلے ہو گیا ساری کاموں کو، اور کتنا ہم معاملے کو لے کر چلیں گے، ڈیلے کریں گے، سچ تو سامنے آنا چاہیے۔ اور الیکشن کمیشن کا کردار بڑا سامنے آ گیا کہ الیکشن کمیشن نے آزاد کس حیثیت میں ڈکلیئر کر دیا کینڈیڈیٹ کو، جبکہ انہوں نے نامینیشن پیپر اپنے سارے داخل کیے ہوئے تھے، کس کیپیسٹی میں آزاد ڈکلیئر کیا، اور پھر سنی اتحاد کونسل میں کیسے آیا۔ زبانی میں تھوڑا سا شارٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پروگرام کے آخر میں وہ ویڈیو ریکارڈنگز ہیں جو سپریم کورٹ کے کانٹیکس میں ہیں، جو کیا سوال پوچھے گئے، کیا جواب ہے۔ جسٹس قاضی فائز اسحاق کس طرح تقریباً ہر ایک معاملے میں انٹرفیئر کرتے رہے، یعنی ججز ہیں، بردر ججز ہیں، انہیں بات کرنے دیں۔ آپ ڈومینیٹنگ پوزیشن میں تو نہیں ہے، چیف جسٹس کا کام یہ تو نہیں ہے۔ ایک میں نے اور ٹویٹ کیا، وہ ٹویٹ کروں گا، شاید بیک گراؤنڈ پہ چل جائے اور وہ شاید آپ کو پسند آئے، اور میں نے صبح ہی وہ کر دیا تھا، اور صبح ہی میں نے لکھ دیا تھا، اور میرا مقصد کڑا تھا، میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ جو وہاں پر لکھا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میں نے انگریزی میں بھی لکھا اور اردو میں بھی میں نے لکھا، اور میرا مقصد صرف اتنا تھا بتانے کا کہ درست قانون کا اطلاق جج کا فرض ہے۔ قانون ججوں کی آستینوں پر لکھا ہوتا ہے، اور جج کا یہ بنیادی فرض تھا کہ وہ اپنے سے پہلے مقدمے پر درست قانون کا اطلاق کرے۔ اور میں نے قابل محترم ججز کی رہنمائی کے لیے میں نے
جسٹس دوست محمد کا ایک حکم نامے کا ذکر کیا جو ڈان میں جب کہا سپریم کورٹ نے مشاہدہ کیا کہ کسی مقدمے میں عدالت کا درست قانون کی نشاندہی کرنا مدعی کا فرض نہیں ہے بلکہ یہ ججوں کا فرض ہے کہ وہ مناسب اور قابل اطلاق قانون کا نفاذ کرے. کسی مقدمے کے فریقین اپنے مقدمے کی سماعت کے لیے وکلاء کی خدمت حاصل کرنے کے بھی پابند نہیں ہے کیونکہ انصاف کرنا اور مقدمے کے حقائق پر درست قانون کا اطلاق کرنا ججوں کا خصوصی فرض ہے, ڈیوٹی کا لفظ ہے. جسٹس دوست محمد کھوسا, اور میں کوشش کروں گا کہ میں ابھی اسکرین شاٹ لے کے یہ بھی ابھی آپ کے سامنے لے کے میں ٹیم کو بھیج دوں تاکہ ٹیم سارے آپ کے سامنے یہ حالات اور واقعات آپ کے سامنے رکھ دے کہ مقصد کیا ہے, یہاں بھی ہم کیا بات کر رہے ہیں. ڈیوٹی آف جج کے حوالے سے بات بھی میں نے جو کی ہے وہ میں نے کریکٹ لا اپلائی کرنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے. میرا دیکھیں بات ذرا سمجھیے گا, بات بڑی واضح ہے, بڑی سمپل سی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں نے کوئی بڑی بات نہیں کرنی ہے, میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آئین اور قانون کی بالادستی کس نے کرنی ہے, وہ ججز پہ ذمہ داری ہے. ججز نے اپنا یہ کام قانون اور آئین کے مطابق کرنا ہے اور ہر حالت میں انہوں نے کرنا ہے, یعنی پیچھے نہیں بھاگنا ہے. الیکشن کمیشن نے جہاں جہاں غلطیاں کی ہیں آج بڑا مشکل ہو گیا ڈیفینڈ کرنا, اور مختوم علی خان الیکشن کمیشن کے حوالے سے سامنے آئے ہیں, وہ کیس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے بڑا مشکل ہے. میرے لیے بھی اگر مجھے میں کھڑا ہوتا تو میں بھی بڑا مشکل تھا. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. الیکشن کمیشن کا یہ نہیں, الیکشن صاف شفاف الیکشن ہی کرائے, لوگوں کی ول ہے وہ آنے نہیں دیا یا انتخابی نشان لے لیا گیا. الیکشن کمیشن کا جو کردار رہا پاکستانی تاریخ میں سے دھاندلی زیادہ الیکشن اور کوئی نہیں ہوئے. فارم 45 اور 47 کا جو کچا چٹھا ہے وہ سارا کھل کے سامنے آ گیا ہوا ہے, اور وہ آپ لوگوں کو دقت نہیں ہونی ہے. سپریم کورٹ کی ہیئرنگ جو آج حوصلہ افزا رہی ہے, بڑی مطمئن رہی ہے آپ لوگ, اور میں یہاں جو ہے اب جو میں دیکھ رہا ہوں فیصلہ متفقہ تو نہیں آنا لیکن اکثریتی فیصلہ آنا ہے. دو پاسبلٹیز آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. ایک تو مخصوص نشستوں کی حد تک نامینیشن پہ آپ کو فیصلہ پازیٹیو آتا ہے تو کیا ہوگا. مخصوص نشستوں کی حد تک عدالت اپنا فیصلہ سیٹ اسائڈ کرے گی الیکشن کمیشن کا اور پشاور ہائی کورٹ کا, اور اس میں کہے گی کہ نامینیشن پیپر جو ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف بھی داخل کر سکتی ہے, جو پاکستان تحریک انصاف اپنی طرف سے. یہ میں اپنا ایک اسیسمنٹ دے رہا ہوں آپ کے سامنے, اور سنی اتحاد کونسل کی طرف سے بھی نامینیشن پیپر داخل کرنے آئے, اور آپ کی آزادی ہے, آپ مخصوص نشستیں آپ کی اس کے مطابق ملیں گی. اور وہ جو سیٹیں ہیں وہ سیٹیں ہیں اس میں اس بات تک آ جائے کہ انتخابی نشان لے لیا لیکن پاکستان تحریک انصاف کے وہ کینڈیڈیٹ ہے تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں جوائن کر سکتے ہیں. یہ آ جائے گا کوئی ٹائم لمٹ اگر دے دے گی عدالت کہ اتنے ٹائم لمٹ میں بیٹھ کر یہ کر لیں آپ, یہ سارا یہ پاکستان تحریک انصاف سے. وغیرہ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے آئے گا کہ نامینیشن پیپر دوبارہ داخل کیے جائیں, ان کے سارے نامینیشن پیپر دوبارہ پڑتال کی جائے, ان کی لسٹ دیکھی جائے, اور جتنے لوگوں نے ان میں داخل ہو گئے ہیں ان کے مطابق ان کو مخصوص نشستیں دی جائیں. تیسرا جو بڑے اس کے ساتھ بڑا اہم معاملہ ہے, اور میں توقع رکھتا ہوں کہ سیکشن 215 آئین سے متصادم ہے, اور رول 94 جو مخصوص رشتوں کو روکنے کے حوالے سے بات کرتا ہے, دونوں کو کل عدم قرار دے دیا جائے. اور میں امید کرتا ہوں, یہ ہو نہیں سکتا کہ ساری عدالت نہ جائے اس طرح جائے, لیکن عدالت کو اس معاملے میں اس طرح مخالفت میں کیا بات آ سکتی ہے. اگر وہ اکثریت ہوئی تو وہ یہ کہیں گے جناب بالکل چونکہ نامینیشن پیپر داخل نہیں کرائے, لسٹ داخل نہیں کرایا, پاکستان تحریک انصاف سمبل چلا گیا تھا تو وہ آ نہیں سکتی, سنی اتحاد کونسل نے الیکشن نہیں لڑا ہے تو اس لیے جو ہے ان کو تو مل نہیں سکتی ہیں. اس سے آگے انٹرپریٹیشن جو بہت ہی آگے چلے جائیں گے کہ جو پرپورشنیٹ ہے وہ پرپورشنیٹ دوسری کو دے دے, جو پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے اور جو الیکشن کمیشن نے کہا ہے. یہ بڑا میجورٹی فیصلہ نہیں ہوگا, یہ منورٹی کی طرف جائے گا. لیکن میں مشکل دیکھ رہا ہوں چونکہ مخصوص نشستیں اگر ملتی ہیں ان سیاسی جماعتوں کو تو 2/3 اکثریت سے یہ تیا پانچا کر دیں گے اس آئین کا. ججز کی عمر بڑھانا, ججز کی ٹرانسفر کرنا ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں, یہ ساری باتیں وہ لے کر چلیں گے. لیکن آپ جس میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں میں اس وقت تک آپ کے سامنے رہا, ہو سکتا ہے ججمنٹ ریزرو کر دی جائے. اگر آج آرگومنٹ کنکلوڈ ہو گیا, آرگومنٹ آج کنکلوڈ ہوتے مجھے نظر تو نہیں آتے, لیکن اگر کنکلوڈ ہو گئے, لیکن میں نے آپ کو بتا دیا, میں نے اپنی اسیسمنٹ آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اچھا, جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بڑا اہم معاملہ جو ہے نا مبینہ, اچھا ہاں, جو اس کے حوالے سے جو ریکارڈنگ جو کورٹ کی ہیں چند میں جو ہے نا وہ میں بیک پہلے پروگرام تھوڑا لمبا ہو جائے گا لیکن وہ دیکھ لیجیے گا. ثاقب صاحب کے صاحبزادے نجم ثاقب اور بشرا بی بی کی درخواستوں پر ستار جسٹس بابر ستار نے کی, اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل پیش ہوئے, اور خفیہ ادارے کی طرف سے مجاز افسر ڈیٹا کی درخواست کرتا ہے کہ آپ لائیو کال کو مانیٹر کر سکتے ہیں, عدالت کا ریواکس ہے. یہ پٹیشن تو ہی فون ٹیپنگ سے متعلق ہے. سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد 2013 میں نئی پالیسی آئی ہے, ایڈیشنل اٹارنی جنرل بتاتے ہیں زیادہ کہ SOP جاری کا کمال ہو گیا.
IS اور IB براہ راست سروس پرووائڈر سے ڈیٹا لے سکتی ہیں. دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ضرورت پڑنے پر. یہ کمال جو بات یہاں پر آنی ہے کہ وہ وجہ کیا ہے, یہ SOPs سیکشن آفیسر نے جاری کیے, متعلقہ اتھارٹی کا ذکر نہیں. وزارت اعلیٰ پر یہ اختیار کہاں سے آ گیا, کس قانون کے تحت SOP جاری کیے, عدالت کے وارنٹ کے بغیر لائیو لوکیشن کیسے شیئر کی جا سکتی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. حکومت نے کسی قانون کے تحت فیصلہ کیا یہ ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں. وزارت سیکشن افسر نے SOP جاری کی, سیکشن افسر کے SOP کے تحت آپ ڈیٹا, یہ دیکھیں یہ ضرورت کبھی پیش نہ آ جاتی. یہ خود موقع دی ہے کہ آپ سیاست میں مداخلت کی, اور وجہ کوئی نہیں ہے یہ, اور بھگتے پھر آپ یہ سارے معاملے میں. اب آپ ویسے بھی ایون قانون بنائے, قانون کے تحت جو دل چاہتا ہے آپ کیا کریں. آپ نے فون ٹیپنگ سے متعلق نہیں بتایا, جو چیزیں بتائی ہیں ان میں یہ آتا نہیں ہے, دستاویز کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اور اب جو بات بڑی وضاحت کے ساتھ ہے, جو بڑا مزیدار معاملہ سامنے ہے کہ فنکشن کیا ہے, وہ جو بات ہے نا ابھی دستاویز کی قانونی حیثیت کیا ہے. کچھ چیزیں میں چیمبر میں دینی ہیں, آپ لفافہ باندھ میں پڑھ لوں گا. چیمبر ہیئرنگ کا مذاق ہم نہیں شروع کر رہے, کوئی چیمبر ہیئرنگ نہیں ہوگی, سارا کچھ سامنے ہوگا. استدعا مسترد کر دی, اور سرویلنس کا کوئی اختیار نہیں ہے. PTI فون ٹیپنگ کرتی ہیں, وکیل PTI نے آ کے حالات ہی بدل دیا. آپ یہ سمجھتے ہیں کسی ڈویژن کے لکھنے پر آپ ڈیٹا ٹیپ کر سکتے ہیں؟ یہ بڑی زبردست بات کی ہے. میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کیبنٹ کی منظوری کے بعد ایسا ہو سکتا ہے. یہ وکیل سرویلنس سے متعلق بنائے گئے پالیسی کی کیبنٹ میٹنگ کی منظوری کے منٹس اگلی سماعت پر پیش کریں. سرویلنس سے متعلق بنائے گئے پالیسی کی دیکھنا کیبنٹ میٹنگ, اور یہ ساری گھر میں چوری ہوتی ہے تو آپ CC فوٹیج کس قانون کے تحت ہاتھ لیں گے؟ کیا وارنٹ CCTV فوٹیج حاصل کرتا ہے؟ کسی آپ پرائیویٹ شخص کے پاس فوٹیج ہے تو پولیس اس کو حاصل, جب یہاں ہوتا کیا ہے, آتے ہیں قبضہ کرتے ہیں, CCTV فوٹیج لیتے ہیں, موبائل قابو کر لیتے ہیں. وہ بھائی باقاعدہ اجازت سے اجازت لیں, ڈیٹا آپ کو لینا ہے. تو سال پہلے وہ وارنٹ کا کانسیپٹ کیا بنایا گیا, 11 سالوں میں CTV کے لیے کوئی وارنٹ نہیں دیا. اگر ثبوت ہونے کا خدشہ ہو تو وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑی زبردست باتیں کہی ہیں, پھنس چکے ہیں اس نظام کے تحت. اگلی جو بات میں نے آپ کے سامنے میں ملکم آج اس کا اپنا ورژن جو ہے بڑا وضاحت کے طور پر BBC میں آ گیا, اور وہ سوال یہی آیا کہ فوج کی حمایت میں مکھڑا کیوں گیا. اس کانٹیکس میں اپنا پروویژنل نیشنل رائٹیفیکیشن لسٹ میں BBC کے دوست ہمارا فون آیا تھا, مجھ سے ڈیٹا لیا تھا, میں نے ان کو بتا دیا تھا. اور وزارتی مجھے دیکھیں, یہ مجھے پتا تھا کہ PNIL میں رکھ نہیں سکتے, 1 منٹ سے زیادہ رکھ نہیں سکتے, نکلنا تھا. لیکن جیسا بھی ہے وہ ان کو بتا دیا کہ وزارت داخلہ نے بتایا کہ ان کا نام جو ہے نکال دے دیا. میں نے یہ جو بتا دیا تھا بڑا وضاحت کے ساتھ, میں نے دیکھ ایک چیز سامنے رکھ دی تھی, وکالت میں نے وڈرا کر لیا تھا, اور اب درخواست جو ہے انہوں نے استعداد کی واپس لینے کے حوالے سے, تو وہ آ گیا اور آف لوڈ کر دیا گیا تھا. آپ کو یہ بھی پتہ ہے. اور جو انہوں نے کہا مجھے عوام سننا چاہتی ہے, راٹھے تو سب کا سانجھا ہوتا ہے, مجھے آف لوڈ کر دیا گیا. یہ ساری جو باتیں ہیں وہ ساری سامنے رکھی ہیں, اور بات صرف آپ کے سامنے ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بس میں آخر میں جو سپریم کورٹ کے اندر جو ہیئرنگ جو ریکارڈنگ ہے وہ دیکھ لیجیے گا. I don't want to speculate what they think. My Lord, may I? Mr. Makhdoom, no, can you respond? My Lord, Just add to that question. So why we're having this debate is because it is not relevant what party is before us. As the Apex Code, don't you think it's our responsibility to protect the rights of the electorate? There are millions of people who voted, so the right to vote is sacrosanct, and that has to be protected. Then I would so the right say of vote, I haven't finished it. Okay. So the right of vote has to be looked into. If the right of vote has been deprived from a particular political party, it is for the Apex Court to look into it. So it's a very basic question that people voted for some candidates who submitted their nomination papers as PTI affiliates. How did the Election Commission come up and say you're independent? That is the starting point of the debate. Because millions of voters out there voted for these people, and as an Apex Court, don't you think we need to look at their interest and their right to vote? I mean, how was that right taken away and a person declared to be independent by ECP when ECP had no such power? And then all the things start from there. Then you get into the SIC and whatever. But the question is, how were they declared independent when they never opted out of that affiliation with the PTI? Hi, Mr. Makhdoom Ali Khan. Today I was reminded of the oath which I gave to 3 judges. Nowhere it says, it simply says abide by the Constitution and the law. And that's what I'm doing. And that's what my legal constitutional duty is. There are many concerns in society. Who addresses those? I don't know. That's not my concern. My concern is to simply follow the Constitution and the law. My Lord, Where is the electorate mentioned in the May oath? I add to this? In my speaking for myself, the most fundamental right is the right to vote.
And if the Constitution has to be upheld, it is implicit in the Constitution that the elections must be genuine. And the people must have trust and confidence in the integrity of the electoral process. Here, serious questions have been raised, and there is a petition. We have been informed, pending in this court, raising questions about the process of elections. Now, we cannot just sit in a bubble, and I absolutely concur with Justice Mansoor Ali Shah that it is a very, very serious and fundamental issue. If the Constitution has to be upheld, then it is our duty to also ensure that there was no political engineering, the elections were genuine. If they were not genuine, then I'm afraid the Constitution has also been violated. I'm going by the record of the Election Commission. So the total number, because to my mind, the question really is that on 4th of March, the ECP itself goes ahead, announces a result saying that you're independent. And how do they come up with that? Because before we get into Article 51 and all, the question would be this starting point: how are they declared independent? My Lord, I think this will be evident from Form 33, which was the initial stage. My Lord, Finally, yes, वहाँ से जारी but होती है, if your फिर Lordship बाद may में see, जाएगा तो Mr. Makhdoom Ali Khan may I will be- take your Lordship to an actual Form 33, and thereafter, if your Lordship looks at page 166 of Part 2 of CMA 5840. Makhdoom Sahab, with great respect, today the Constitution is not being upheld. Whatever is happening, everyone knows. And everyone is pretending as if we are only talking about the past. Today, let this court not be seen as complicit. That is why it is so important to secure the rights of the people. Everyone has made mistakes in the past. No one is an angel. But there has to be a resolve to say one day, enough is enough. Today, if I may add, we should also acknowledge our mistakes. As a Supreme Court, today, we have buried our heads in the sand. And we don't want to face the reality, but ultimately it will be our responsibility for every human right violation that is happening today. The enforced disappearances, we don't let them speak. We say that it's a political issue. It is not a political issue. It is about the Constitution, the grave violations that are taking place. We cannot shut our eyes. And again, I would say, speaking for myself, the most important petition that is pending in this court is regarding the alleged irregularities on 8th of February elections, and it's known to everyone. जी आपने देख ली, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।